اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ ولایت کا سفر چینل کی جانب سے آغاز کربلا کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان دو مصروں سے کرنا چاہوں گا کہ حسین جاتے ہیں اسلام کو بچانے کو، بطول نکلی ہیں مرقد سے خاک اڑانے کو۔ حضرات، 28ویں سفر سن 60 ہجری، یہ وہ تاریخ ہے کہ جب نبی کے نواسے نے مدینہ چھوڑا۔ اس سے پہلے ولید ملعون نے یزید کے حکم پر آقا حسین کو اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد آقا حسین کے سامنے یہ بات رکھی کہ معاویہ اس دنیا سے گزر گیا ہے اور یزید تخت حکومت پہ بیٹھا ہے، لہذا یزید نے مجھے یہ خط لکھا ہے کہ میں آپ کو بلا کر آپ سے بیعت لوں، اور اگر آپ بیعت نہ کریں تو آپ کو قتل کر کے آپ کا سر یزید کے پاس بھیج دوں۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ میں اس بات کا جواب تنہائی میں نہیں دے سکتا، بلکہ میں بھرے ہوئے مجمع میں اس بات کا جواب دوں گا۔ خدا لعنت کرے، مروان ملعون نے اس وقت ولید سے یہ کہا کہ اگر ابھی حسین بیعت کر لیں تو کر لیں، ورنہ تو ان کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیج دے، اگر یہ چلے گئے تو تو ان کے گرد پا بھی نہ پا پائے۔ اتنا سننا تھا کہ آقا حسین کو جلال آیا اور باواد بلند فرمایا کہ تیری اور ولید کی کیا مجال کہ وہ میرا سر قلم کرے۔ پھر آقا حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی جملہ آقا حسین کا کربلا کے سارے واقعے میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، ریشمی لباس پہنتا تھا، پیغمبر اسلام کی شریعت میں مردوں کے لیے خالص ریشمی لباس حرام ہے، لیکن یزید ریشمی لباس پہنتا تھا، سونے کے زیورات جن کو شریعت محمدی نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے ان کو پہن کے تخت پر بیٹھتا تھا، کتوں بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، لہٰذا امام حسین اس کی بیعت کیسے کر لیتے۔ لیکن میں اس موقع پر ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر یزید یہ سب کچھ نہ بھی کرتا ہوتا تب بھی آقا حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ حسین امام تھے، اور جو امام ہے وہ دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، وہ دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ کسی کی بیعت کرے۔ بہرحال جب ولید کے دربار میں آقا حسین کی آواز بلند ہوئی تو بنی ہاشم کے جوان، جن میں سب سے آگے آقا حضرت عباس اور جناب علی اکبر تھے، یزید کے محل میں داخل ہوئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ولید اور مروان کو قتل کر دیں، لیکن مولا حسین نے روکا اور یہ فرمایا کہ ہم کسی معاملے میں پہل نہیں کرتے۔ بنی ہاشم کے جوان تلواروں کے سائے میں آقا حسین کو لے کر گھر واپس آئے۔ 28ویں رجب کو امام حسین نے مدینے سے کوچ کیا، مدینے کو چھوڑا۔ سب سے پہلے اپنے جد یعنی پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے، اور جانے کے بعد قبر سے رخصت ہوئے۔ یہ فرمایا کہ نانا، آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی اور مدینہ مجھ سے چھڑایا جا رہا ہے۔
اس کے بعد بھیا حسن کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کر فریاد کی، اور پھر مدینے سے جاتے وقت سب سے آخر میں اپنی ماں یعنی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی قبر پہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کا یہ عمل بھی پیغمبر اسلام کے عمل کی تاسی میں تھا، اس لیے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آتے تھے اور آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا پیغمبر اسلام سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے اور سیدہ کے درمیان جدائی کی مدت کو کم سے کم رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں کہ امام حسین نے بھی جب مدینہ چھوڑا تو سب سے آخر میں اپنی ماں کی قبر پہ گئے، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو شہزادی زینب سب سے پہلے اپنی ماں یعنی جناب فاطمہ زہرا کی قبر مطہر پر گئیں، یعنی بھائی اور بہن نے مل کر رسول اللہ کی سیرت پر مکمل طور پر عمل فرمایا۔ بہرحال ان قبور سے رخصت ہونے کے بعد امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اب ساتھ جانے والوں کی پوری فہرست آقا حسین نے خود بنائی تھی۔ میرا بھائی عباس ہمارے ساتھ جائے گا، شبیہ پیغمبر علی اکبر ساتھ ساتھ جائیں گے، بھیا حسن کی نشانی قاسم ساتھ جائیں گے، عبداللہ ابن جعفر ساتھ جائیں گے۔ حالانکہ جناب عبداللہ ابن جعفر کو مکے سے جب وہاں جا کر وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو امام حسین نے واپس مدینہ بھیج دیا، لیکن جب مدینے سے چلے تو عبداللہ ابن جعفر بھی امام حسین کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ تمام ساتھ جانے والوں کی فہرست آقا حسین نے خود بنائی۔ صرف ساتھ جانے والوں میں مردوں کی فہرست آقا حسین نے نہیں بنائی، بلکہ ساتھ جانے والوں میں خواتین کی فہرست یعنی عورتوں کی فہرست بھی امام حسین نے خود بنائی۔ صرف امام حسین عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، بلکہ عورتوں کے ساتھ ساتھ امام حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے۔ دیکھیں یہ امام حسین خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ خود جاتے، اپنے ساتھ مردوں کو لے کے جاتے، لیکن یہ عورتوں کو خواتین کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئے؟ جب عبداللہ ابن عباس نے آقا حسین سے آگے کہا کہ آقا آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اپنے ساتھ عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ آقا حسین کوئی جواب دیتے، محمل کے اندر سے جناب زینب نے آواز دی، عبداللہ کیا بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے علماء نے اس سلسلے میں ہمیشہ یہی بیان کیا ہے کہ یہ امام حسین خواتین کو ساتھ لے کر صرف اور صرف اس لیے گئے کہ دنیا کو یہ بتا دے کہ دیکھو ہم جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے، ہم کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہے ہیں، ہم عظمت توحید الہی کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم شان رسالت کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ لہذا امام حسین اپنے ساتھ خواتین کو لے کے چلے۔ اب یہاں پر مولانا آغا مہدی صاحب قبلہ نے ایک بڑی خوبصورت سی بات اپنی کتاب سکینہ بنت الحسین میں تحریر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین صرف عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے۔ دنیا میں کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی بھی فرما روا ہو، اگر وہ جنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کبھی بچوں کو لے کے نہیں جاتا۔ یہ امام حسین بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آقا حسین کے ساتھ ہیں، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، 6 سال کے بچے۔ انتہا یہ ہے کہ امام حسین اپنی 3 سال کی بیٹی سکینہ کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، چند دن کے علی اصغر کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے میدان میں امام حسین کیوں لا رہے ہیں؟ دیکھیے سمجھیے، امام حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان میں کیوں لے کے آئے؟ اس لیے لے کے آئے کہ کربلا میں امام حسین پر پانی بند ہوا۔ جب امام حسین پر پانی بند ہوا تو خود آقا حسین بھی پیاسے ہیں، آقا حسین کے عزیز و اقارب یعنی بنی ہاشم بھی پیاسے ہیں، اور امام حسین کے انصار بھی پیاسے ہیں۔ بڑی خوبصورت سی بات آغا مہدی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نے تحریر فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کربلا کے میدان میں امام حسین کے عزیز و اقارب یعنی بنی ہاشم اپنی تشنگی کا اظہار کریں تو یہ اظہار غیرت کے خلاف ہوگا، اور اگر امام حسین کے انصار
یعنی امام حسین کے دوست احباب اپنی تشنگی کا بار بار اظہار کریں تو یہ وفا کے خلاف ہوگا. لیکن دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہم کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے، ہم پیاسے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین یا بنی ہاشم اظہار نہیں کر سکتے. امام حسین کے انصار اگر اظہار کریں تو یہ وفا کے خلاف ہے. لہذا امام حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے کہ اب اگر یہ بچے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کے العطش کی آواز بلند کریں گے تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں تو پھر حسین کے انصار بھی پیاسے ہیں، حسین کے اصحاب بھی پیاسے ہیں، حسین کے دل کے ٹکڑے بھی پیاسے ہیں، علی اکبر بھی پیاسے ہیں، اور محمد بھی پیاسے ہیں، عباس بھی پیاسے ہیں، بی بی زینب بھی پیاسی ہیں، تمام بیویاں پیاسی ہیں، خود آقا حسین پیاسے ہیں. تو امام حسین نے جانے والوں کی پوری فہرست خود بنائی. بس آج کی تاریخ میں بہت سی باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن صرف اس وقت اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسین نے بیویوں کی فہرست بھی خود بنائی تھی. زینب ہمارے ساتھ جائیں گی، ام کلثوم ہمارے ساتھ جائیں گی، ام لیلہ، ام رباب، بی بی ام فروہ، یہ ساری کی ساری بیویاں، یہ مخدرات عصمت و طہارت آقا حسین کے ساتھ ساتھ جائیں گی. انتہا یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی والدہ کی کنیز جناب فضہ کو بھی ساتھ لیا کہ فضہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جائیں گی، 3 سال کی سکینہ بھی ساتھ جائیں گی. لیکن اگر آپ غور کریں تو 3 بڑی اہم ترین بیویاں ہیں کہ جن کو امام حسین مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ لے کے نہیں جا رہے، جبکہ یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو امام حسین سے بے پناہ محبت کرنے والی، اور خود آقا حسین بھی ان بیویوں کا احترام کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، لیکن آقا حسین ان بیویوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ 3 بیویاں کون ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں؟ ویسے تو بہت سی بیویاں ہیں جن کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن 3 بیویاں اہم ترین ہیں جن کے لیے یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ان بیویوں کو آقا حسین اپنے ساتھ لے کے کیوں نہیں گئے. جب جناب فضہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، جناب ام لیلہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ام رباب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ام فروہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو پھر آخر امام حسین زوج رسول جناب ام سلمہ کو ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ کہ جناب ام سلمہ رسول کی وہ زوجہ ہیں کہ جو امام حسین کے لیے حقیقتاً نانی کا مرتبہ رکھتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ کی شادی کا موقع آیا تو اس وقت جناب خدیجہ موجود نہیں تھی. جب عقد کا موقع آیا تو پیغمبر خدیجہ کو یاد کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ کو کس کے گھر میں دلہن بنائے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو ام سلمہ کے گھر میں دلہن بناؤ. تو یہ ہیں جناب ام سلمہ. جناب ام سلمہ وہ ہیں کہ جن سے بے پناہ محبت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، اور خود جناب ام سلمہ بھی اہل بیت رسالت سے بے پناہ محبت کرتی تھی. آپ یوں سمجھے کہ جناب ام سلمہ رسول کی وہ زوجہ ہیں کہ جو معصومہ تو نہیں ہے لیکن چادر تطہیر کے قریب تک آئی ہیں. اور آنے کے بعد پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ اور پیغمبر نے فرمایا کہ انت علی الخیر، کہ آپ خیر پہ ہیں مگر آپ میری زوجہ ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں. تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ام سلمہ معصومہ تو نہیں ہیں لیکن سرحد عصمت کے قریب تو ہیں. اب ایسی نانی کو، رسول کی ایسی زوجہ جناب ام سلمہ کو امام حسین اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہے بلکہ مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کربلا کی ایک مٹھی خاک اٹھا کے دے رہے ہیں کہ آپ اس کو اسی خاک میں شامل کر لیجئے جو خاک آپ کو نانا نے دی تھی کربلا کی، لیکن ساتھ لے کے جناب ام سلمہ کو نہیں جا رہے. دیکھیے ایک بی بی جناب ام سلمہ ہوں جن کو امام حسین ساتھ لے کے نہیں گئے. دوسری بی بی جو بہت اہم ہے جن کو امام حسین ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن امام حسین انہیں بھی ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ بی بی کون ہے؟ کہ وہ ہے مادر حضرت عباس جناب ام البنین جن کو امام حسین ساتھ لے کے نہیں گئے. یہ جناب ام البنین کون ہے؟ کہ یہ جناب ام البنین وہ ہیں جو حضرت عباس کی والدہ ہیں. یہ ام البنین وہ ہیں کہ جو جب مولا علی کے گھر آئی ہیں اور امام حسن اور امام حسین ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ بچوں بیٹھ جاؤ، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. یہ وہ ام البنین ہیں کہ جنہوں نے مولا علی سے چند دن کے بعد یعنی عقد کے تھوڑے ہی دن کے بعد یہ کہا تھا کہ یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کیجیے. جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ. تو فرمایا کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کیجیے. تو مولا علی نے پوچھا کہ بی بی کیا آپ کا نام فاطمہ نہیں ہے؟ تو فرمایا بے شک میرا نام فاطمہ ہے، لیکن جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے.
لہذا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تب مولا علی نے بی بی کی کنیت قرار دی ام البنین. جناب ام البنین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ تم آقا حسن کو، امام حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا، جب پکارنا تو آقا کہہ کے پکارنا. آقا عباس اور ان کے دیگر برادران انہوں نے کبھی بھی امام حسین یا امام حسن کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، جب پکارا تو آقا کہہ کے پکارا. اور خاص طور سے حضرت عباس علیہ السلام کیا تربیت فرمائی تھی جناب ام البنین نے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو حضرت عباس کی زندگی میں سوائے حسین کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. میں اکثر مجالس میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جن کی زندگی کو حسین کہتے ہیں. یعنی حضرت عباس کی زندگی ہی حسین ہے. اٹھے تو حسین، بیٹھے تو حسین، چلے تو حسین، بولے تو حسین، جاگے تو حسین، سو رہے ہیں تو حسین، ہر وقت امام حسین علیہ السلام. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ جناب ام البنین ہی کی تو تعلیم ہے. لیکن امام حسین جناب ام البنین کو بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہے. تو یہ دو بیویاں یہ ہو گئیں، ایک جناب ام سلمہ، دوسرے جناب ام البنین. اور تیسری بیوی جن کو امام حسین اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، اہم ترین بیوی وہ کون؟ کب وہ ہیں جناب فاطمہ زہرا. آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بی بی سکینہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو پھر امام حسین اپنی اس بیٹی کو 6 سال کا سن ہے، بیمار بھی ہیں، امام حسین اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ لیکن امام حسین جناب فاطمہ زہرا کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں. بس عزیزوں یہ اسباب سن لیجئے، یہ وجہ سن لیجئے اور میں اپنی بات کو تمام کر دوں. آج رجب کی 28ویں تاریخ ہے. اگر اس کلپ کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے چند آنسو بہہ جائیں تو یہی اس چینل کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اس سے بڑا کوئی کام نہ ہوگا کہ آپ کی آنکھوں میں چند آنسو آ جائیں. یہ امام حسین کیوں چھوڑ کے گئے؟ جناب ام سلمہ کو امام حسین اس لیے چھوڑ کے گئے کہ جناب ام سلمہ زوج رسول ہیں، اور اللہ نے تمام ازواج رسول سے کیا کہا ہے سورہ احزاب میں کہ قرنا فی بیوتکنا، کہ تم اپنے اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھو. اگر امام حسین جناب ام سلمہ کو کربلا کے میدان میں لے کے آتے تو لوگ یہی کہتے کہ امام حسین بھی رسول کی زوجہ کو میدان میں لے کے آ گئے. لہذا اس الزام سے بچنے کے لیے امام حسین جناب ام سلمہ کو گھر میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، میدان میں لے کے نہیں آ رہے ہیں. اور جناب ام سلمہ بھی اصرار نہیں کر رہی ہے کہ میں میدان میں جاؤں گی، رو رہی ہیں، گریا کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، لیکن مدینے میں رہیں، مدینے میں رسول اللہ کا گھر چھوڑ کے باہر نہیں آئیں. یہ بتا رہی ہیں کہ میدان میں آنے والی ازواج اور ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنے والی بیوی ام سلمہ اور ہیں. بہرحال اس لیے جناب ام سلمہ کو چھوڑ کے آئے. اب جناب ام البنین، جناب عباس کی ماں، ان کو کیوں چھوڑ کے آئے؟ کس لیے چھوڑ کے آئے؟ جناب ام سلمہ کو اس لیے امام حسین علیہ السلام مدینے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ حضرت عباس کربلا کے میدان میں ہیں. حضرت عباس پر امام حسین کی اطاعت بھی واجب ہے، اور اگر ماں موجود ہو اور ماں کوئی حکم دے تو ماں کے حکم پر کی اطاعت بھی ایک بیٹے پر واجب ہوتی ہے. قسم خدا کی میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جناب ام البنین کربلا کے میدان میں موجود ہوتی تو اس بات کو کبھی گوارا نہ کرتی کہ ان محمد شہید ہو جائیں، عباس زندہ رہیں، قاسم کا لاشا پامال ہو جائے، عباس زندہ رہیں. لیکن امام حسین نے جو شہادت کی ترتیب رکھی تھی اس پر رد و بدل کی گنجائش نہیں تھی. لہذا آقا عباس کو ایک مشکل سے بچانے کے لیے امام حسین جناب ام البنین کو مدینے میں چھوڑ کے آئے، اپنے ساتھ لے کے نہیں آئے. اب بس سن لیجئے، بات کو میں تمام کر رہا ہوں. تیسری بیوی کون؟ کا جناب فاطمہ زہرا، جن کو امام حسین مدینے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں. مبلغ اعظم بیان کرتے تھے کہ جب قافلہ چلنے کے لیے روانہ ہوا تو جناب فاطمہ زہرا کبھی جناب ام رباب کے پاس جاتی ہیں، بی بی ام رباب، علی اصغر کے بغیر ہمارا کیسے دل لگے گا. کبھی جناب لیلہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں اماں کیا آپ بھی ہمیں تنہا چھوڑ کے چلی جائیں گی. کبھی جناب زینب کے پاس جاتی ہیں، پھوپھی زینب کیا آپ بھی ہم کو تنہا چھوڑ کے چلی جائیں گی. کبھی حضرت عباس کے پاس آتی ہیں، چچا عباس میں تنہا کیسے رہوں گی، اکیلی مدینے میں کیسے رہوں گی. ہاں عزیزوں، ہر جگہ سے ایک ہی جواب ہے. کوئی کہتا ہے جو آقا حسین کی مرضی، زینب ام کلثوم کہتی ہیں جو بھیا حسین کی مرضی. ہاں عزیزوں، جب فاطمہ زہرا ہر طرف سے مایوس ہو گئیں تو گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حسین نے جب بیٹی کا یہ عالم دیکھا تو تمام بیویوں سے کہا کہ ہر بیوی فاطمہ زہرا کے پاس جائے
اور جانے کے بعد فاطمہ صغریٰ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور چند تسلی اور تشفی کے کلمات کہے۔ ہاں عزیزوں، بیویاں آتی رہیں، تسلی اور تشفی کے کلمات کہتی رہیں، کبھی ام لیلہ، کبھی ام رباب، کبھی جناب ام کلثوم، ہر بیوی آتی تھی۔ کوئی بیوی کہتی تھی بی بی ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے، کسی بیوی نے کہا بی بی ہم عباس سے کہیں گے کہ اگر سکینہ یہاں ہے تو فاطمہ صغریٰ مدینہ میں انتظار کر رہی ہے، ہم کسی نہ کسی کو تمہیں لینے کے لیے بھیجیں گے۔ سب سے آخر میں جناب زینب آئیں، جناب فاطمہ صغریٰ کے سر پر ہاتھ رکھا، بی بی زینب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، فرما رہی ہیں بی بی صغریٰ ہم تمہیں فراموش نہ کریں گے، ہم بار بار بھیا عباس سے کہیں گے کہ دیکھو صغریٰ کو بھول نہ جانا، یا تو ہم واپس آئیں گے یا تمہیں اپنے پاس بلائیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بی بی فاطمہ صغریٰ کے صبر کا بانڈ ٹوٹ گیا، زار و قطار روتے ہوئے سر اٹھایا کہ پھوپھی اماں آپ ہم سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن ہمیں سب معلوم ہے۔ کہا بیٹی تمہیں کیا معلوم ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں۔ کہا بے شک تم بیمار ہو اور یہی غم تو ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ ہم ایک بیمار کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں آپ میری بات سنیں کہ جب رات ہو جاتی ہے اور تمام لوگ صحن خانہ میں اپنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، میں بیمار ہوں، میں بھی لیٹ جاتی ہوں، راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی۔ اے پھوپھی اماں ادھر چند راتوں سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب نصف شب گزر جاتی ہے تو ایک بیوی آسمان سے اترتی ہیں، سیاہ چادر اوڑھ کے ہمارے صحن خانہ میں آتی ہیں اور آنے کے بعد آواز دیتی ہیں حسین میں تجھ پہ کہاں کہاں آنسو بہاؤں گی؟ کیا میں اس وقت روؤں گی کہ جب تیرے گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا، یا اس وقت روؤں گی کہ جب تیرا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوگا، یا اس وقت روؤں گی جب تیرا سر شرابی کے دربار میں رکھا ہوا ہوگا؟ بس تو بی بی زینب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی زینب آقا حسین کے پاس آئیں، بھیا حسین اب یہ زینب سفارش کر رہی ہے، اگر ممکن ہو تو صغریٰ کو اپنے ساتھ لے کے چلو۔ امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب ہم تمام بیویوں کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن صغریٰ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہ بھیا ٹھیک ہے نہ لے جاؤ لیکن کم سے کم بہن کو اس کا سبب تو بیان کر دو۔ کہ بہن زینب جو 20 بچیاں اور ہمارے ساتھ جا رہی ہیں اس میں کسی بچی کی صورت اس کی ماں جیسی ہے، کسی بچی کی صورت اس کی پھوپھی جیسی ہے، کسی بچی کی صورت اس کی بڑی بہن جیسی ہے، لیکن میری صغریٰ میری اماں فاطمہ زہرا سے مشابہ ہے۔ میں کیسے گوارا کروں کہ میری شہادت کے بعد میری اماں کی تصویر، میری اماں کی شبیہ اس کے سر سے چادر چھینی جائے، اسے دیار بدیار پھرایا جائے۔ ہاں عزیزوں قافلہ چلا گیا، صغریٰ انتظار کرتی رہیں۔ ہاں عزیزوں صغریٰ کا کیا عالم ہے، ایک خیمے میں جاتی ہیں یہ بھیا علی اکبر کا خیمہ ہے، دوسرے خیمے میں جاتی ہیں یہ چچا عباس کا خیمہ ہے، ارے یہاں پر بھیا علی اصغر کا جھولا رکھا رہتا تھا، یہاں میرا بھیا قاسم بیٹھا کرتا تھا۔ ہاں عزیزوں صغریٰ انتظار کرتی رہیں، کربلا میں حسین شہید ہو۔